السلام علیکم ناظرین امریکہ ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ پینٹاگون اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں جو بائیڈن پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ پینٹاگون نے براہ راست اسرائیلی جنگ سے ہاتھ نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی حمایت پر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں بائیڈن انتظامیہ کی حمایت پر امریکی محکمہ خارجہ کے عملے کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر کہا کہ بحران سے متاثرہ بچوں، بوڑھوں، خواتین اور دیگر شہریوں کی روزانہ کی تصویر دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل دلا دینے والی ہے۔ میں خود اسے محسوس کرتا ہوں۔ خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے کو بھیجی گئی ای میل میں بلنکن نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں پر اس بحران کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محکمے کے کچھ لوگ ہمارے طریقہ کار سے اختلافات کر سکتے ہیں، یہ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ بلنکن نے مزید کہا کہ ہم نے آپ کی رائے سننے کے لیے واشنگٹن میں فارمرز کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم آپ کی رائے اور خیالات کو سن سکیں۔ میں نے اپنی سینئر قیادت سے بھی کہا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے سنیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دیکھ اور سن رہے ہیں جو لوگ شیئر کر رہے ہیں، وہ ہماری پالیسی اور بیانات سے متعلق آگاہی ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ غزہ کے بارے میں امریکی پالیسی پر تنقید کرنے والے کم سے کم 3 خفیہ داخلے کیبل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندرونی اختلافی چینل میں دائر کی گئی جو ویتنام میں امریکی جنگ کے دوران قائم کیا گیا تھا تاکہ حکام اور سفارتکاروں کو گمنام طور پر پالیسی خدشات کا اظہار کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ امریکی صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے میں وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کو بھی عراق بھیجا تھا تاکہ ملک کے اعلیٰ حکام پر مذاہبتی گروہوں کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، لیکن یہ کوشش اب تک مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ادھر عالمی دفاع مبصرین کے مطابق حماس اسرائیل جنگ کے پھیلنے اور اس کے ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خوف اور تشویش بہت حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے درجنوں عہدیداران نے ایک اندرونی میمو پر دستخط کیے جس میں غزہ میں فلسطینیوں کی زندگیوں کو اہمیت نہ دینے پر وائٹ ہاؤس پر تنقید کی گئی۔ برطانوی روزنامے ڈیکوڈرین کے رپورٹس کے مطابق ایک امریکی عہدیداران نے اس میمو پر دستخط کرتے ہوئے غزہ جنگ کے حوالے سے صدر بائیڈن کی حکمت عملی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، وائٹ ہاؤس اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ میمو یا امریکی صدر پر الزام لگایا گیا وہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کو روکنے میں ناکام رہے۔ میمو میں کہا گیا کہ اب بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کو کسی واضح یا قابل اعتماد ریڈ لائنز کے بغیر غیر مشروط فوجی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ میمو محکمہ خارجہ کی پالیسی آفس میں 3 نومبر کو بھیجا گیا۔ اس طرح کے میمو خفیہ رکھے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سفارتکاروں کی جانب سے اندرونی طور پر محکمہ خارجہ کی پالیسیوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ویتنام جنگ کے بعد یہ طریقہ کار مرتب کیا گیا تھا تاکہ اندرونی طور پر غلطیوں کی نشاندہی اور انہیں درست کیا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس میمو سے امریکی حکومت کے اندر موجود اختلافات کا اندیا ملتا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح امریکی ایئر لائن غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل میں اپنی پروازیں دوبارہ بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ ایئر لائن اسرائیل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع نہیں کرے گی۔ اپنے ایک جاری بیان میں ترجمان نے بتایا، 24 نومبر سے نیو یارک، نیو جرسی سے طلبی پروازیں شروع کیے جانے والے بیان اس کے پبلک ریلیشن ایجنسی نے غلطی سے دیا تھا، تاہم اس بیان کو درست کر کے وضاحت سے جاری کیا گیا۔ گزشتہ ماہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی فضائیہ کے طیارے مسلسل غزہ پر بمباری کے لیے اڑانیں بھر رہے ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملوں کا بھی ہر وقت اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ملکوں نے بھی اپنے شہریوں کو تل ابیب کی جانب سفر سے روک دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی سفارتی تعلقات کے باوجود اپنے شہریوں کو کئی ملکوں کے سفر پر جانے سے منع کر دیا ہے۔ امریکہ کے اندر اس وقت شدید اختلافات چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی صدر کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ صدر کا بیٹا حماس سے لڑائی میں مصروف تھا اور کافی وقت سے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کیم ریڈز ریڈیو سے بات کرتے ہوئے اہلیہ کا کہنا تھا کہ ہمارا کچھ عرصے سے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، لیکن ہم بہت پر امید ہیں۔ صدر اور ان کی اہلیہ کے 3 بیٹے ہیں، نومتان اور روئی۔ وزب نے یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں میں سے کون غزہ میں فوج کے ساتھ محاذ پر ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے نتن یاہو کا بھتیجا یائر نتن یاہو بھی حماس سے جھڑپ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ نتن یاہو کا بھتیجا اسرائیلی فوج کے سنائپر یونٹ کا سربراہ تھا۔ دوسری طرف فلسطین میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں اسرائیلی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اس جنگ کے تباہ کن اثرات میں سرمایہ کاروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ العربیہ اردو رپورٹس کے مطابق غزہ جنگ کے اسرائیل کی معاشی صورتحال پر مرتب ہونے والے تباہ کن اسرائیلی اثرات پہ ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل میں موجود بین الاقوامی کاروباری ادارے اور کمپنیاں اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری
خریداری واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ العربیہ بزنس کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹس کے مطابق اعداد و شمار اور بیانات کے مطابق یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیلی صارف اس وقت غیر ضروری مصنوعات کی خریداری سے گریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تفریحی کمپنیوں اور لگژری مصنوعات کی فروخت کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار مانیو کی رپورٹس کے مطابق جنگ کے براہ راست اثرات میں سے خریداری میں کمی آئی ہے، کیونکہ تفریحی سرگرمیاں اور دیگر آسائشی مصنوعات کی جگہ کھانے پینے اور حفاظتی مصنوعات نے لے لی ہے۔ یہی بات اسرائیلی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے ساتھ مقامی سطح پر اخراجات میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں چھوٹے کاروباروں نے تقریباً 34% کی کمی آئی ہے، لیکن چوتھے ہفتے تک اس میں کچھ بہتری اور تقریباً 22% کمی آئی۔ ان اعداد و شمار میں خوراک اور دوا ساز کمپنیاں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ بہت سی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو بلا معاوضہ چھٹی لینے کے لیے کہا، جبکہ بہت سے کاروبار بند کیے جا چکے ہیں۔ اشیائی خورد و نوش سٹورز بھی سامان کی شدید قلت کا شکار ہے۔ غزہ میں جاری بربریت اور قتل عام کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے اسرائیل پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج اور فضائی اسپتالوں، ایمبولینسوں اور ان میں موجود معصوم فلسطینیوں پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ معاشی حوالوں سے اسرائیل کی اس نقصان میں اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی بڑا کردار ہے۔ بھارت میں مسلمان دکانداروں نے فلسطینی عوام کی حمایت میں اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ فلسطینیوں کے حق میں براہ راست جنگ نہیں لڑ سکتے تو وہ اسرائیل اور امریکہ کے معاشی بائیکاٹ کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ معروف عرب ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کی رپورٹس میں ایک بھارتی مسلمان دکاندار محمد ندیم کو دکھایا گیا۔ اس نے بھی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ محمد ندیم کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑ نہیں سکتے، لیکن اس کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ گاہک اب اسرائیلی مصنوعات کا متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو اس کا تھوڑا بہت اثر اسرائیل کی معیشت پر ضرور پڑے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔